اے ابو رافع، یہ بتاؤ کہ مصیبت کا شکار ہونے محمد کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جو دائیں طرف نظر آ رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ان کے داماد اور ان کے وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی جس نے خندق میں عمر ابن عبد ود عامری کو قتل کیا تھا۔ حارث اور مرہب کو خیبر میں۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں۔ اور وہ زوجہ ہے علی کی؟ صحیح کہا، یہ فاطمۃ الزہرا ہیں جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب اہم، ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ محمد لشکر لے کر نہیں آئے۔ دیکھو کتنے سکون اور اطمینان سے آ رہے ہیں۔ چوبیس ذو الحج دین اسلام کی عظیم کامیابی کا دن ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نثاری نجران سے مباہلہ کیا، اس لیے ہم اس دن کو عید مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مباہلہ کے لغوی معنی ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرین کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں دو مفہوم ہیں۔ نمبر 1، ایک دوسرے پر لعن کرنا اگر دو افراد کے درمیان ہو۔ نمبر 2، کسی کی ہلاکت کی نیت سے بد دعا کرنا، یعنی دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں، اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تجھے ہلاک کرے۔ بہلے اللہ، یعنی اللہ اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے نجران کے نثاری کو خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس طرح رسول نے دوسروں کو دعوت حق دی تھی۔ اسی طرح نثاری نجران کو بھی دعوت حق دی۔ نثاری نجران نے اس مسئلے پر کافی غور کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میر کارواں پیغمبر اسلام کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میر کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ پیغمبر نہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں نہ ان سے کلام کرتے ہیں۔ وہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی علیہ السلام ان کی بات سن کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سونے کے زیورات اتاریں اور فخر و مباحات والے کپڑے بدل کر فقیروں والا لباس پہن کر جائیں۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ رسول نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ میر کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ ابو حارثہ نے کہا، جیسے ہی آپ کا خط موصول ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ گفتگو کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی ہاں، وہ خط میں نے ہی بھیجا ہے اور دوسرے حکام کے نام بھی خط بھیج چکا ہوں، اور سب سے ایک بات کے علاوہ کچھ نہیں مانگا ہے، وہ یہ کہ شرک کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے محبت اور توحید کے دین اسلام کو قبول کریں۔ کرسچن نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو اور سور کا گوشت کھانے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ کرسچن نے کہا، ہمارے پاس اس بارے میں بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو بہنائی عطا کرتے ہیں۔ رسول پاک نے کہا، آپ نے
حضرت عیسیٰ کے جن معجزات کو کہا وہ صحیح ہیں، لیکن خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ کرسچن یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، اور اس دوران کارواں میں شریک کسی نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ جناب مریم نے کسی سے نکاح کیے بغیر انہیں پیدا کیا۔ تو اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وہی فرمایا۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مانند ہے کہ اسے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا گیا ہے۔ اچانک خاموشی چھا گئی، اور آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہو کے جھوٹوں پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا ان باتوں سے پیغمبر اتفاق نہیں کریں گے، لیکن پیغمبر نے اتفاق کر لیا تو بات مباہلہ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں کہا ہے کہ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جائے کہ بعد بھی آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، پھر ہم مل کر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا 24 ذی الحج کا دن مباہلہ کے لیے قرار پایا۔ 24 ذی الحج کا سورج طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینہ کے مشرق کے صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ نصاری نجران آپس میں بحث کرنے لگے کہ اگر آج محمد اپنے سردار کے اور سپاہیوں کے ساتھ میدان میں حاضر ہوتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور اگر وہ اپنی عزیزوں کو لے کے آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اب ادھر پیغمبر نے اپنے بیٹوں کی جگہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لیا، خواتین کی جگہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لیا، اور نفسوں کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو لیا۔ میدان مباہلہ کی طرف چلے، گھر سے نکلے ہی تھے کہ کچھ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے رسول، ہم بھی آپ کے ساتھ مباہلہ کے لیے چلیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج مشیت پروردگار یہی ہے کہ مباہلہ کے لیے وہی چلیں گے جو ابناء و انفسنا کی منزل پر فائز ہیں، لہٰذا تمام لوگ یہیں رہو۔ پیغمبر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ پہنچے۔ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے تو نصاری نجران کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا دیکھو رسول اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو لے آئے ہیں۔ اس پر بڑے پادری نے کہا میں رسول کے ساتھ ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر یہ درخت کو اشارہ کر دیں تو درخت چلتا ہوا نظر آئے گا۔ کرسچن نے کہا اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم اس صحرا میں عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارا نام اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور جزیہ دینے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح حق کی باطل پر فتح ہوئی اور یہ اس دن کو عید مباہلہ نام دیا گیا۔ اسلام کی انوکھی فتح جو بغیر تلوار سے جیتی گئی، اس تہوار کو عید مباہلہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کون کون ہیں۔ مباہلہ کا واقعہ جہاں اسلام کی فتح کی عظیم یادگار ہے، وہاں مشاہیر اسلام کی روحانیت، جلالت، بزرگی کا بھی آئینہ دار ہے اور دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ اسلام جبر اور تشدد یا تلوار سے نہیں بلکہ مشاہیر اسلام کے عظیم کردار سے پھیلا۔
آج اسلام کی امن و انسانیت دوستی پر مبنی پیغام کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔